اگر ہم نے اس وقت جدوجہد نہ کی، یہ جس طرف جا رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ نے موقع دیا ہے، اور جب میں کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو یہ امپائر کی انگلی اوپر چلی گئی ہے۔ امپائر ہے اللہ نے ایک ایسا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہم کچھ جدوجہد نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی 12 سابق یا موجودہ حکمران، اس کے علاوہ کئی ہزاروں لوگ جنہوں نے اپنا پیسہ پینما کی کمپنی کے ذریعے آف شور اکاؤنٹس میں چھپایا ہوا تھا، وہ سامنے آ گیا۔ اب پہلے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کسی پاکستانی نے نہیں کیا۔ جس طرح یہ جو حکومت اٹیک کر رہی ہے کہ سازش ہو گئی، یہ تحریک انصاف کی سازش ہے، عمران خان حکومت گرانا چاہتا ہے، یہ ہمارا کسی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ اللہ کو ہم پاکستانیوں پہ ترس آ گیا ہے کہ اس نے ایک ایسا انکشاف ہو گیا ہے اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، کہ آج ہم پاکستانیوں کو موقع مل گیا ہے کہ ہم اس ملک کا رخ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم سب، اور میں سارے ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جن کے باہر بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، محلات نہیں ہیں، جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں، وہ پاکستانی جو اس کو وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال اور ہمارے پولیٹیکل لیڈر قائد اعظم کی خواب تھی، یہ وہ بن سکتا ہے اگر ہم اس وقت سب مل کے کھڑے ہو جائیں۔ اور جس طرح آج برطانیہ میں، حالانکہ میں پھر سے آؤں گا کہ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، آئس لینڈ کے اندر ایک خبر نکلی اور عوام سڑکوں پہ آ گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حکمرانوں کا احتساب کریں گے اور حکمران ہمیں جواب دیں۔ یہ آج میں پاکستانیوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اپنے پیسے کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی باہر سے IMF، ورلڈ بینک، کوئی دوسرے سپر پاور نے آپ کی مدد نہیں کرنی۔ اگر ہم نے اس ملک کو وہ پاکستان بنانا ہے جو بننا چاہیے تھا تو اس کو ہم نے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ جہاد ہمارے پہ فرض ہے تو جہاد کیا ہے؟ جہاد ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب آئس لینڈ کے اندر لوگ نکلے تو وہ جہاد کر رہے تھے، وہ اپنے حقوق مانگ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر حکمران قانون توڑ رہا ہے تو وہ ان کو جواب دے، اور وہ انصاف کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ ایک زندہ معاشرہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایک معاشرہ اپنی تباہی کی طرف جاتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، یعنی جو سچ اور حق پہ جب قومیں نہیں کھڑی ہوتی وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ہم بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو انکشافات ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ادھر دنیا کے اندر یہ صرف پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے، دنیا میں کئی ملکوں کے اندر، ارجنٹینا کے اندر اس وقت شور مچ گیا ہے ان کے سربراہ کے خلاف۔ برطانیہ میں، وہ بھی میں اس کی اصل بات کروں گا برطانیہ کی، آئس لینڈ کا آپ کو پتا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں لوگوں کے نام آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں۔ ہندوستان میں، اب ہندوستان کے اندر جب نام آئے ہیں تو ان کے پرائم منسٹر نے کیا کیا ہے؟ ہائی لیول کمیٹی بٹھائی ہے، اس میں جج ہیں، لیکن اس کے اندر FBI کے انویسٹیگیشن کرنے والے آڈیٹرز وہ بٹھائے ہیں، وکیل بٹھائے ہیں، اور اس نے 25 اپریل کو جواب طلب کیا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں آف شور اکاؤنٹس میں، مجھے 25 اپریل تک بتاؤ
کہ پیسہ جائز تھا ناجائز تھا, یہ ٹیکس ایویژن تھی, ٹیکس کی چوری تھی, کرپشن کا پیسہ تھا. تو ہمارے پاکستان میں جو ریئیکشن آیا, میں اس لیے آپ کے سامنے مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پھر ایک دفعہ ایک موقع ملا قوم کو اپنا راستہ صحیح کرنے پہ, اور ہم اسی راستے پہ چلیں جو ہماری بربادی کا راستہ ہے. میں اس لیے بھی آج یہاں بیٹھا ہوں کہ پرائم منسٹر نے پی ٹی وی پہ آ کے ایک اپنی فیملی, ایک اپنا فیملی کا ایشو تھا, نیشنل ایشو نہیں تھا, پرائم منسٹر کی ذاتی فیملی کا ایشو تھا. وہ پی ٹی وی پہ جب گئے تو میں اس پارٹی کا سربراہ ہوں جس نے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹس لیے ہیں. میں اپوزیشن لیڈر ہوں, مجھے بھی موقع ملنا چاہیے تھا کہ میں پی ٹی وی پہ جاؤں اور میں تو اپنا موقف پیش کروں. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, معصوم چہرہ بنا کے مظلوم بننے کی کوشش کی ہے, حقائق نہیں بیان کیے, انہوں نے جواب نہیں دیے جو اصل جواب دینے والے تھے. اس لیے اگر میں پاکستان میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کا ہیڈ ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میں بھی جا کے بیان کروں. اور یہ یاد رکھیں, جمہوریت کے اندر ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب پبلک کا پیسہ, کیونکہ اصل بات ہوتی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے کی, پبلک کا پیسے کا جب غلط استعمال ہو, کرپشن میں ہو, ٹیکس کی چوری ہو, تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پھر حکومت سے پوچھتی ہے, انہیں کہتی ہے جواب دو. جس ملک میں اپوزیشن نہیں ہوتی وہ جمہوریت نہیں ہوتی. ڈیموکریسی کا مطلب ہی جمہوریت اور اپوزیشن ہے. تو میں پرائم منسٹر سے کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا پی ٹی وی پہ, نہ پی ٹی وی نے کور کیا اسمبلی کے اندر میرا خطاب تھا, میری سپیچ تھی, نہ اسمبلی میں انہوں نے کور کیا, نہ مجھے پی ٹی وی پہ جانے کی اجازت دی. اور جو سب سے مجھے شرمناک بات لگی کہ پی ٹی وی نے گورنمنٹ زیرو کو موقع دیا کہ بجائے وہ جا کے نواز شریف کو کہیں میاں صاحب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں, انہوں نے جا کے الٹا حملہ کر دیا عمران خان پہ. لیکن عمران خان کے اوپر کیونکہ کرپشن کے کوئی کیس نہیں تھا, جا کے شوکت خانم کے اوپر انہوں نے لوگوں کے سامنے ایسا تاثر دیا کہ کوئی بہت بڑا وہاں کرپشن ہو گئی ہے, کوئی نقصان ہو گیا. شوکت خانم کا بجٹ سالانہ 8 ارب روپیہ ہے. انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ روپیہ اس کا وہ کہیں انویسٹ ہوا تھا, وہ واپس نہیں آیا, یعنی وہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی. لوگوں کو کہا کہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی, لوگوں سے جھوٹ بولا, وہ انویسٹمنٹ شوکت خانم میں واپس آئی ہوئی ہے, واپس ریٹریو ہو گیا پیسہ. اگر وہ ایک ٹیلی فون کال کر دے شوکت خانم میں, انہیں پتہ چل جاتا کہ انویسٹمنٹ واپس ہماری ڈوبی نہیں. لوگوں کے سامنے صرف انہوں نے اس لیے کیا نواز شریف کو بچانے کے لیے. کیا میں یہ اپوزیشن سے, یہ گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کا یہ کام ہے نون لیگ کا کہ اپنے لیڈر کی کرپشن بچانا, یا انہوں نے, اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کا تو کام تھا جو آئس لینڈ کی جب پرائم منسٹر کا جب نام آیا, اس کی بیوی کا نام آیا, اس کا اپنا نام نہیں آیا, اس کی اپنی پارٹی نے اسے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں, اس کی پارٹی نے کہا جواب دیں. یہ نون لیگ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے آخرت میں نواز شریف کو جواب دینا ہے یا اللہ کو جواب دینا ہے؟ کیا آپ اس لوگوں کی ووٹس لے کے آئے ہیں, آپ نے لوگوں کی جو پیسہ ہے, جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں, حفاظت کرنی ہے, یا ایک خاندان کی چوریوں کو آپ نے چھپانا ہے؟ اور چھپانا کیسے ہے کہ ان کا ڈیفینس کیا ہے کہ جی وہ بھی کرپٹ ہیں, کہ جی یہ کہ عمران خان بھی وہ کرپٹ ہے. کرپٹ یہ کہ 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ جو واپس آ گئی, وہ اس سے وہاں پیسہ چل گیا. شرم نہیں آئی کہ یہ سب سے بڑا خیراتی ادارہ پاکستان کا, غریب آدمی کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر اسے کینسر ہو جائے سوائے شوکت خانم کے, کم سے کم علاج 10 روپے کا ہے.
یہ تو خود جو بڑے بڑے بیٹھے اور ماشاءاللہ شریف خاندان کے پاس تو وسائل ہیں، ان کو تو کھانسی بھی ہو جائے تو باہر علاج کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہاں بیچارہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ کدھر جائے گا علاج کروانے کے لیے؟ غریب چھوڑے پیسے والا ادھر جائے گا. جس طرح میں اپنی والدہ کو باہر علاج کروانے گیا تھا، ہمیں پتہ ہے کتنا خرچہ ہے وہاں. یہاں جو علاج شوکت خانہ میں 100 روپے کا ہوتا ہے، وہاں 1000 روپے کا باہر علاج ہوتا ہے. پیسے والے لوگ بھی باہر کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے. تو ایک ہاسپٹل کو اٹیک کر رہے ہو کرپشن بچانے کے لیے شریف خاندان کی. کدھر گئے آپ کے ضمیر؟ اور دوسری اسمبلی میں ہم نے کیا سنا، ان کا ایک بہت، میں اب کیا، مولا جٹ ٹائپ ان کا ایک وزیر ہے جو بڑے بڑی بڑکے مارتا ہے وہاں. اس کو میں نے دیکھا ہوا، ویسے شریف خاندان کے سامنے تو اس کی بیچارے کی آواز نہیں نکلتی. شریف خاندان چھوڑے، وہ اسحاق ڈار آتا ہے تو اس کے سامنے جھک جھک کے ملتا ہے. سر جی حضور، اس کی گاڑی کے دروازے کھولتا ہے. تقریباً صرف ایک ہی کام، لیٹ ہی نہیں جاتا کہ میرے اوپر سے چل کے جائیں، آپ کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. وہاں کیا کہتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کہتا ہے کہ ہم ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیڈروں کی کرپشن یا ان کا جو نام آیا ہے. اس وزیر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ ہے جو پیپلز پارٹی وغیرہ ان کے لیڈروں نے لیا؟ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے والے؟ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چوروں کو، مجرموں کو پکڑنا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ کہیں جائے تو اس کی نشاندہی کریں. یہ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے لوگوں کو؟ یہ کون ہوتے ہیں کہ اچھا جی اپوزیشن آپ چپ کر جاؤ نہیں تو ہم آپ کی کرپشن بتا دیں گے. یہ گورنمنٹ ہے یا بلیک میلرز ہیں؟ بلیک میل کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی کرپشن کے اوپر بات نہ کریں نہیں تو آپ کی کرپشن پہ بات کر دیں گے. آپ ذرا دیکھیں کہ ڈیوڈ کیمرون اور ذرا نواز شریف کا آپ ذرا ان کا کمپیریزن کریں. ڈیوڈ کیمرون کے اوپر آج بھی کل بھی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ریزائن کر دو. ذرا میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیوڈ کیمرون کا قصور کیا تھا. ڈیوڈ کیمرون نے اپنے باپ کی کمپنی جو آف شور کمپنی تھی والد کی، جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا، اس کمپنی سے کتنا ٹوٹل، وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ٹیکس کم دیا، ٹیکس چوری بھی نہیں کیا. 40 لاکھ روپیہ 40 لاکھ روپیہ کے اوپر وہ کہتے کدھر سے کیا تھا؟ یہ اپنا سب بچوں کے نام کیا تھا. اور پھر یہ میرے پاس کاغذ ہے کہ یہ میاں صاحب انہوں نے ڈیوڈ کیمرون نے 40 لاکھ روپیہ باپ کی کمپنی کے اندر انویسٹ کیا، جس میں انہوں نے صرف اور کچھ نہیں، صرف ٹیکس کی باری تھی کہ ٹیکس پورا نہیں دیا. میاں صاحب نے اپنے بیٹے کی آف شور کمپنی سے یہ ہمارا کی اپنی ایسٹس ڈیکلریشن پہ میاں صاحب کی، یہ انہوں نے ڈیکلریشن سائن کی ہے 2011 میں. اس میں 20 کروڑ روپیہ اپنے بیٹے سے منگوایا. اس نے 40 پہ بات ہی نہیں کرا. اس کے علاوہ
इवेजन, करप्शन, जेल, क्योंकि ये पैसा क्या आया किधर से, ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने सही माने में डिक्लेरेशन ही नहीं की। इनके ने जो इलेक्शन कमीशन को जो फॉर्म दिया उसमें कंपनीज का बताया नहीं, नॉन डिक्लेरेशन। इसको पर्जरी कहते हैं इंग्लैंड में, पर्जरी की जेल है। फिर एसेट्स ना डिक्लेयर करना, इसमें जेल सेंटेंस है। अगर मैं कोई भी ऑफिस बर्तानिया के अंदर, मेरा कोई भी ऑफिस है और अगर मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता, वो जेल है। तो यहां कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे अटैक कर रहे हैं कि जी आपने वो हॉस्पिटल से कोई इन्वेस्टमेंट की थी जो वापस, लेकिन वो उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं मिला। दूसरे पीपल्स पार्टी को डरा रहे हैं कि जी हम आपके भी सरबराह के ऊपर बात कर देंगे। कोई इनसे नहीं पूछ रहा कि आपके पास इतने बड़े ये जो चीजें बाहर निकलाई हैं, इसके ऊपर क्या नून लीग ने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर हमारे इंसाफ के इदारों ने कुछ नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कुछ करना, नैब ने कुछ नहीं करना, एफआईए ने प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू करनी। मुझे तो याद है इस एफआईए ने एक अखबार की खबर के ऊपर एक पूरा कितने हजार एक एग्जैक्ट कोई मीडिया चैनल थी उसको बंद करवा दिया था। तो यहां तो ये चीजें आ गई। और मियां साहब ने कहा कि जिन्होंने आना है जुडिशल कमीशन के सामने सबूत दे दे। सबूत तो मियां साहब आ गए हैं, सबूत किसने क्या देना है, सबूत तो आ गए हैं। अब तो सिर्फ ये चाहिए कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि और आपके पास कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। और मैं इसलिए मैं आगे अभी चलता हूं क्योंकि मेरे इसके बाद हमारे मीडिया चैनल्स में तो खैर मैं दाद देता हूं अपने एंकर्स को कि वो, और माशाल्लाह हमारा मीडिया यहां तक चला गया कि उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेट करके दिन ब दिन खानदान कुछ कह रहा है, कोई झूठ इधर पकड़ा जा रहा है। बेटे कह रहे हैं कि जी 2007 में हमने ये सारी मेफेयर की प्रॉपर्टी खरीदी है और ये मेफेयर प्रॉपर्टी का मेरा 4.5 अरब की प्रॉपर्टी के, ये मैं अब आपको ये भी बात दे दूंगा। उन्होंने कहा जरा हमने 2007 में खरीदी है, हमने कुछ स्टील मिल बेची थी, यही मेफेयर की प्रॉपर्टी 98 के अंदर हाईकोर्ट के नाम बर्तानिया में हाईकोर्ट में अटैच हो गई थी अल तौफीक केस के अंदर। टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हैं। और 93 94 में कंपनीज बनी है। तब तो बच्चे छोटे थे। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों ने जाके खुद ही बड़ा काम किया, उन्होंने इक्विटी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, पता नहीं कहीं से बैंकों से कर्जे लेकर अरबपति बन गए। ऐसे मियां साहब ये अब बात नहीं बनेगी। ये अब आराम से अगर आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और ये कहानी ले लेंगे, ये अब बात पे भी बहुत आगे जाएगी। आपने तो तब कहा ना, लोगों ने कहा जी मियां साहब के नाम पे तो कोई कंपनी नहीं है। चले अल्लाह का कर रहा था कि मियां साहब के नाम पे भी 2 कंपनीज निकलाई हैं जो इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की। और वो 2 कंपनीज एक शैमरॉक है। और ये कैसे पता चला है? वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक एसेट्स रिकवरी का सेल है जो करप्शन के लिए जरिए गरीब मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर जाते हैं। वो वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक सेल है, उसने डिस्कवर किया मियां साहब की 2 कंपनीज जिनके आगे और टीवी पे भी चल गया नाम। अब मैं मियां साहब से पूछता हूं कि मियां साहब आपके ऊपर अब 4 बड़े बड़े एलिगेशन हैं, करप्शन, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग का इसहाक डार के मेरे पास है 45 पेज है एफिडेविट के। ये 45 पेजेस के अंदर मैं चाहता हूं कि सब पढ़ें। इनके अंदर डिटेल्स दी हुई है इसहाक डार ने। ये कॉन्फर्मेशन है कि पैसा किस तरह मनी लॉन्ड्र करके बाहर गया, जिस तरह ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। ये अगर आप इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनका खुद साइंड एफिडेविट है उसको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ये रखें कि इनकी जो ऑफशोर कंपनीज है और इनकी जो प्रॉपर्टीज ली गई हैं, आपको पता चल जाएगा कि पैसा यहां से बाहर कैसे गया। डिटेल्स में इसहाक डार ने बताया हुआ है। और मजेदार चीज ये है कि इसमें मैं एक पढ़ रहा था कि इसहाक डार अपनी एफिडेविट में लिखते हैं कि एक मिस्टर सईद अहमद है जो नवाज शरीफ के लिए वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये इसहाक डार कहते हैं। वो अब सईद अहमद किधर है? सईद अहमद साहब अब डिप्टी
हेड हैं पाकिस्तान स्टेट बैंक के, उनको तोहफे में नंबर 2 पोजीशन मिल गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ये बिल्कुल मुझे अब ये याद वही हो गया कि नजम सेठी साहब को बड़ी उन्होंने खिदमत की, बड़ी मुश्किलों से मियाँ साहब को इलेक्शन फिक्सिंग करवाई और उनको भी तोहफा मिल गया पीसीबी का हेड बना के। इलेक्शन फिक्सिंग की थी, क्रिकेट फिक्सिंग भी की और क्रिकेट का हाल अब आपके सामने है। बहरहाल मैं उसके ऊपर नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता मसला अब आ गया वो ये कि इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। बरतानिया के अंदर जो इस वक्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था कैमरॉन, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, बाप की कंपनी पहले की थी, शेयर्स बेच चुके थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, यानी कि ऑफिस से फायदा नहीं उठाया उन्होंने। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आपकी मॉरल अथॉरिटी चली गई है। यहां 4 मेजर कानून तोड़ रहे हैं पाकिस्तान के, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, करप्शन, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बच्चों के पास पैसे किधर आए। कुलसूम नवाज, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनका गार्डियन में इंटरव्यू आया 2000 में कि हाँ हमने अपने बेटों के लिए मेफेयर में फ्लैट लिए इसलिए कि हमने उनको पढ़ाना था। ये 2000 की बात है, गार्डियन का इंटरव्यू है। बेटे कहते हैं हमने 2007 में वो लिया। इसलिए आप ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये अब बात यहां रुकेगी नहीं। इसके लिए अभी मैं तजवीज करूंगा कि हमने क्या करना है। मैं बड़ा जरूरी है कि अपने, क्योंकि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है, मैं इसलिए बहुत जरूरी है कि ये कहूं कि देखिए जी, ये डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है कि हम 2 काम कर गए, हम इस मुल्क को बिल्कुल बदल देंगे, ये किसी मुल्क बन सकता है। ये 2 काम हमने ना किए, हम डूब रहे हैं। 2 काम ये हैं कि जब तक हम इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे हमारा कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। और दूसरा, हम जब तक करप्शन पे काबू नहीं पाएंगे पाकिस्तान वायबल ही नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए। नैब कहती है कि दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है, 12 अरब रुपया, यानी कि 4000 अरब रुपए की सालाना करप्शन है। शौकत तरीन जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो एफबीआर के अंदर चोरी है, एफबीआर में, वो 700 अरब रुपया है। अब सिर्फ आप सोच लें कि अगर हम ये इकट्ठा कर ले तो हमारे पास पैसा मुल्क चलाने के लिए आ जाता है। क्योंकि हम ये नहीं इकट्ठा कर सकते। आज पाकिस्तान का, और मैं अपने पाकिस्तानियों आपको ये बताना चाहता हूं, इसकी कोई नहीं आपको बात बता रहा, सिर्फ आप जब ये फिगर पढ़ेंगे आपको खौफ आएगा। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना था? 5000 अरब रुपया, 5 ट्रिलियन रुपए। 10 साल के बाद पाकिस्तान का कितना कर्जा है? 21,000 अरब रुपया, 21 ट्रिलियन रुपए। पिछले 3 साल में कितना हमने कर्जा लिया? 5 ट्रिलियन रुपए, 5000 अरब रुपया, जो हमारी सारी तारीख में 10 साल पहले था। हर रोज का हम कितना कर्जा ले रहे हैं? 6 अरब रुपया। अब मैं ये पूछता हूं कि कौन कर्जा वापस करेगा? ये हमारी एक्सपोर्ट्स बल्कि गिर रही हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ नहीं रही, इसके बावजूद कि मियां साहब ने बड़ी मेहनत करके कुछ 60-70 अरब रुपया, 70 करोड़ रुपया, 60-70 करोड़ रुपया अपनी बैरून मुल्क ट्रैवल पे खर्च कर दिया। हमारे कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। हमारा डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। हम जो सारा टैक्स लगाते हैं वो वहां पे लगाते हैं। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा जब तक हम इन 2 चीजों पे काबू नहीं पाएंगे? और हाल क्या आज मुल्क का, एक तरफ वो मेहनत कश पाकिस्तानी जो जाके 12-12 घंटे बाहर काम करते हैं। मैंने गुजरात के लोग देखे हुए हैं
جو اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، پاکستان، میرپور، میں نے دیکھا لوگ 8 کمرے میں 12 گھنٹے کی شفٹ کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان. مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ، دبئی، محنت کرتے ہیں پاکستانی. بچارے بیوی بچوں کو نہیں ملتے، مائیں بچارے بچوں کو نہیں دیکھتی، سال باپ بچوں کو نہیں دیکھتا، محنت کر کے یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. 19 ارب ڈالر پہ پاکستان چلتا ہے. یہ لوگ یہاں سے، یہ جو صاحب اقتدار ہیں، یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے حوالی کے ہنڈے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. دبئی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 3 سال میں پاکستانیوں نے کتنی پراپرٹی خریدی ہے؟ یہ دبئی لینڈ رجسٹری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، 7.5 ارب روپے کی، 7.5 ارب ڈالر کی پراپرٹی لی ہے پاکستانیوں نے. کون پوچھے گا کہ کون لوگ ہیں؟ فائنانس منسٹر صاحب کا اپنا ایمریٹس ہل میں زبردست ارب سے اوپر کا گھر ہے، 1 ارب روپے سے اوپر کا گھر ہے. کون یہ پوچھیں گے کہ کدھر گئی ہے؟ کیا میاں صاحب پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ یہ جو اتنی ہمارا جو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں 200 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. آصف زرداری کا انہوں نے بار بار کہا 60 بلین ڈالر، 6 ارب روپیہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے. کون لے کے آئے گا واپس؟ کیا یہ اسحاق ڈار لے کے آئیں گے؟ کیا نواز شریف لے کے آئیں گے؟ ان کو تو اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ اب تو انٹرنیشنلی قانون بن چکے ہیں. آپ کا اگر آپ کہنا کہ میرے ملک سے پیسہ چوری ہوا ہے تو اب تو قوانین ہے، آپ پیسہ واپس لا سکتے ہیں. ورلڈ بینک اور یو این کا ایک جوائنٹ سیل ہے جو ریکور کرتا ہے پیسے. نائجیریا کا جو گورنر تھا پیسے چوری کر کے گیا، انہوں نے واپس منگوائے ان سیلز کے ذریعے. اب تو انٹرنیشنل ادارے ہیں. اب تو شور مچ گیا، اور اس کے بعد اور شور مچ گیا. پریزیڈنٹ اوباما نے بات کی ان ٹیکس ہیونز کے خلاف. یہ جدھر لوگ جا کے ٹیکس بچانے کے لیے، چوری کا پیسہ بچانے کے لیے جو پیسہ رکھتے ہیں آف شور کمپنیز میں، اب تو اوباما بات کر، دنیا میں شور مچ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیسے یہ پیسہ لے کے آئے گا واپس؟ آپ یقین کریں کہ صرف ہم پیسہ باہر جانا روک دیں، ہم یہ جو سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہیں یہ ہم واپس لے آئیں، ہم صرف یہ چیک کریں جائز طریقے سے کوئی پیسہ ڈکلیئر کر کے لے جائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سارا ناجائز پیسہ جا رہا ہے، ہنڈی کے ذریعے جا رہا ہے کوئی، اور یہ آرام سے روک سکتا ہے. کون روکے گا؟ جب یہ خود اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں کیسے روکیں گے یہ؟ اس لیے پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے، مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں. آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ. آپ مجھے بتائیں کس منہ سے آپ لوگوں کو کہیں گے ٹیکس دو، جب آپ سب کو پتا کہ آپ نے سارے آپ کے ٹیکس، میرے پاس پوری رپورٹ ہے، ان کے پاس ٹیکس آپ دیکھ لیں، انہوں نے کبھی 2.5 لاکھ سے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا سال کا، اور کئی سال 5,000 روپیہ ٹیکس، کئی دفعہ ٹیکس ہی نہیں دیا. تو وہاں آپ ٹی وی پہ کہہ رہے جو ہم پتہ نہیں 1937 سے بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے ہزاروں میں ٹیکس تھا، ہزاروں میں ٹیکس ہو کے اربوں کی آپ کی پراپرٹی کیسے آگی باہر؟ اور آپ یہ کہیں کہ بچوں نے پتہ نہیں کیا کوئی انہوں نے فارمولا نکالا ہے کہ پیتل کو سونا بنانے کا کہ ایک دم وہ اربوں پتی بن گئے. بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں 6 مہینے کی اس نے، اگر اس نے جیل میں اس کی سزا ہے 6 سال جیل میں بیچارہ رہے. اس ایسے نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستانیوں نے دیکھ جنگ بدر ہوئی، 313 مسلمان تھے جو لڑے، 625، 638 تک. 12 سال کے بعد، یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں، 12 سال کے بعد 2 سپر پاورز وقت کی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا. یہ وہ قوم تھی. کیسے ہوئی؟ کیا ہوا؟ کوئی انہوں نے ایڈ لی، کوئی آئی ایم ایف سے پیسہ لیا؟ کیسے وہ کیا ہوا؟ دنیا کے گریٹ لیڈروں نے ان میں کیا کیا؟
ہمیں اخلاقی قوت دی، سچ اور حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ بن گئے. ساتھ واٹ پوٹینشیل ہے، گیس ہے. پختونخوا میں پشاور کے باہر وہ کنویں کھودتے ہیں، پانی کے لیے گیس نکلاتی ہے. ادھر وزیرستان میں تانبے کے ریزرو ہیں، سونا ہے، جولز ہے، کیا چیز نہیں ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے، کیا ہم نے ایسے ہی چلنا ہے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو کر رہے ہیں، اور ہمارے سے بیٹھ کے ان کے سارے، اور وہ بھی معصوم چہرہ بنا کے اور جواب بھی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. کیا اپنا ریٹائرڈ جج بٹھائیں گے؟ کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک کمیشن چاہیے جس میں وائٹ کالر کرائم ایکسپرٹیز ہے، اس کے ایکسپرٹس بٹھائیں، اور باہر اوورسیز پاکستانی سے باہر سے آڈٹ فرم، ایک آڈٹ فرم جو کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو اور یہ منی ٹریل کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کو ہائر کریں. آپ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم آپ کی انتظار کریں گے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ یہ اس لیے کریں کہ یہ اب ایسے ملک آگے نہیں چلے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ بھول جائیں گے، اور یہ نہ دنیا بھولنے دے گی. یہ چاروں طرف اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. ہم آپ کو دیں گے 24 اپریل کو تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے اسلام آباد میں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میں وہاں اپنا اگلا لائحہ عمل اناؤنس کروں گا. میں پورے سٹیپس بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے کیا قدم لینے ہیں، کیونکہ ہمارا آخر ہونا ہے رائے ونڈ. ہم نے رائے ونڈ کے جو محلات ہیں ان کے باہر جا کے وہاں دھرنا دیں گے، ڈی چوک میں نہیں دیں گے. وہاں میں سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کروں گا. میں تحریک انصاف کو نہیں اکٹھا کروں گا، صرف میں سارے پاکستانیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، جو یہ ظلم کے نظام کے خلاف ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں، جو وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم کی جدوجہد تھی اور علامہ اقبال کی خواب تھی. ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان نہیں تو ہم پورا لڑیں گے. آپ اس کے لیے ہم پورا مقابلہ کریں گے. میں سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے سب نے اللہ کو جواب دینا ہے آخرت میں. وہ تو جانور بھی یہاں آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. انسان نے تو اللہ کو جواب دینا ہے. آپ سب نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں، میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں، میں نیب کو کہتا ہوں، میں ایف آئی او کو کہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کا سوچیں، اپنی نوکریوں کو نہ سوچیں. ڈرے نہ، انصاف چاہیے اس قوم کو. اور یہ انصاف اگر پاکستانی قوم کو نہیں ملے گا، یہاں یہ جو چھوٹے سے امیر لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ نیچے غربت کا سمندر ہو اور یہ چھوٹا سا جزیرہ امیروں کا ہو، یہ نہیں چلے گا. یہ ملک اب آگے جائے گا. یہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے، اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے گھروں تک پہنچ جائیں، ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک نہ پہنچ جائیں. پرامن احتجاج ہم کریں گے. پہلے تو ہمارا 20ویں سالگرہ ہے تحریک انصاف کی، انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم سیلیبریٹ کریں گے اسلام آباد میں. ادھر میں آپ کو لائحہ عمل دوں گا. تب تک ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کیا کرتی ہے. ہم کو موقع دیں گے کہ اگر باہر کی دنیا میں، ساری دنیا میں اب شور مچا ہوا ہے، اور یہ تو کچھ ڈیوڈ کیمرون کا ہم نے بتایا، اس کا تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو پاکستان میں اس کو تو اخبار پہ بھی نہ نام آتا. یعنی ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں. ان کو دیکھیں، اس لیے وہ اوپر ہے ہمارے سے. ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، وہ اس لیے اوپر ہیں. وہاں انصاف کا نظام ہے، وہاں عدل اور انصاف ہے، جو ایک دفعہ مدینہ کی ریاست میں تھا، جس کی وجہ سے 700 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے.
ان کی بنیاد عدل اور انصاف پہ تھی. یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. برطانیہ اگر آپ ان کے لیڈرشپ کی دیکھیں, ان کی اخلاقیات دیکھیں, ان کی مورل اتھارٹی دیکھیں, ان کی مورل سٹینڈ دیکھیں, لوگوں کے اندر دیکھیں, لوگ نہیں برداشت کرتے. اور پھر میں پاکستانی قوم پہ آتا ہوں. آپ کی ذمہ داری اپنے حقوق کو بچانے کے لیے, آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, آپ نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے, آپ نے انصاف کی جنگ لڑنی ہے. یہ ہے وقت. اور میں انشاءاللہ 24 کو اپنا اگلا لائحہ عمل اناؤنس کروں گا. میں اپنی قوم سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ دھرنے میں ایک حادثہ ہو گیا جو ایسا ہوا کہ ہم مجبور ہو گئے, لیکن اب میرا یہ وعدہ اپنی قوم سے, میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ یہ انصاف نہیں ملے گا, جب تک ہمیں انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن نہیں بنے گی, آخر میں ہمیں جانا بھی پڑے اور ہم پورا وقت دیں گے, رائے ونڈ پہنچنا پڑے گا, ہم رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں گے, لاکھوں لوگ وہاں پہنچیں گے اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم ایک نیا پاکستان چاہتے ہیں, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.